والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس تو درس سیرت کے متعلق تھی، لیکن اس کے اگلے جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے. اللہ کا نام السلام اس لیے ہے کہ سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں اور ملا کرتی ہیں. اس لیے اسی نام سے اللہ نے گویا کہ بندوں کے درمیان میں لفظ سلام کو عام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب فرمایا اور امت محمدیہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے آپس کے بول چال کے اندر جب بات کرے تو پہلے اس لفظ سے اپنے کلام کو شروع کریں.
یعنی السلام علیکم پہلے ہے، پھر بعد میں بعد ہے۔ یہ سلام کی شکل میں جو ہم آپس کے اندر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ملا ہوا نہایت ہی عظیم الشان ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جو عام طور پر آج ہمارے درمیان میں چھوٹا ہوا نظر آتا ہے تقریباً۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں بستی ہے، ان ساری قوموں کے اندر یہ رواج ہے کہ جب بھی ان کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے نزدیک بطور دعا کے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، بات کرنا، اور بات کرنے سے پہلے اس لفظ کا استعمال کرنا، یہ ہمارے آپس کی یعنی کہ خیر کا سبب ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارا زندگی کے ایام برادران وطن کے بیچ میں گزرتے ہیں، رات دن ان سے ملنا جلنا رہتا ہے، تو یہ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو کسی کو نمستے بھی کہتے ہیں، کسی کو صبح کا وقت ہو تو گڈ مارننگ کہا جاتا ہے، شام کے وقت، دوپہر کے وقت گڈ ایوننگ کہا جاتا ہے، رات کے وقت گڈ نائٹ کہا جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ پرانے لوگ ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو رام رام بھی کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب لوگ آپس میں ملتے تھے تو وہ کہتے تھے حیاک اللہ، کیونکہ وہ لوگ عربی لوگ تھے۔ حیاک اللہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تجھے زندہ رکھے، تجھے زندگی دے۔ یہ اسی سے ملتے جلتے بہت سارے الفاظ ہوتے تھے جس کو ہم آج بولتے ہیں شب بخیر، شام بخیر۔ یہ ہمارے آن لائن سلام ہے جو ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو، واٹس ایپ والے سلام ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو شب بخیر ملے گا، شام ہوتی ہے تو شام بخیر ملے گا، پتہ نہیں کون کون سی خیر ملے گی۔ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے تو ہمارا سلام کلام بھی جو ہے آن لائن ہو چکا ہے۔ غلط ہے یہ نہیں کہتا ہوں میں، لیکن اس سلام کو جتنا آپس کے کلام کے اندر عام ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ ہم نے اس کو آن لائن بنا دیا ہے۔ آپس کی ملاقاتوں کے وقت یہ لفظ بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے تو کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب پورے لائن لگی ہوتی ہے۔ تو خیر میں تو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس طریقے سے لوگ ملتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو حیاک اللہ، شام بخیر، صبح بخیر، یہ ساری دعائیاں دیتے تھے۔ اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو اپنے مذہب کے اعتبار سے یہ لوگ آپس کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کرتے جو ان کے لیے رائج ہے۔ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ان سارے طریقوں کو اسلام نے مٹایا، سب کو ختم کیا۔ اس کو ان سب کو ختم کرنے کے بعد ایک ایسے لفظ کا انتخاب فرمایا کہ اتنی طاقت ان سارے الفاظ میں نہیں ہے جتنی طاقت اس ایک لفظ میں ہے۔
کسی میں بھی نہیں ہے، اور کسی مذہب کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے اور یہ لفظ نہیں ہے کہ اگر یہ چیز بولے تو اس کو وہ چیزیں ملے جو اس کے تصور سے باہر ہے۔ اس کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا گیا، جس لفظ کو اس امت کے لیے یعنی کہ بطور تحفے کے عطا فرمایا گیا، یہ گفٹ ہے اللہ کا، یہ تحفہ ہے۔ اور میں نے گزشتہ ایک بات کہی تھی، دوبارہ کہہ دوں، جو تحفہ اللہ نے عطا فرمایا ہو اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں امن ہوتا ہے، اس میں حفاظت کا پیغام ہوتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں شرور اور فساد نہیں ہوا کرتا، اس میں بغض اور کینہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ خدا کا دیا ہوا تحفہ جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو لوگوں کے آپس کے اندر سے نفرتیں ختم ہوگی، محبتیں بڑھے گی، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، تکبر نکل جائے گا، آپس کے فسادات مٹیں گے، یہ جو اختلافات جو نظر آتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، جو مذہب کے نام پر بھڑکتی ہوئی آگ نظر آتی ہے وہ بھی مٹے گی، سب کچھ مٹے گا، اس لیے کہ تحفہ رب کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو اس امت کی خصوصیت ہے، یہ تحفہ ہے اللہ نے دیا، اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم کو ایک جماعت کے پاس، فرشتوں کی جماعت تھی، ان کے پاس بھیجا اور جا کر گویا کہ اللہ نے یوں کہا حضرت آدم سے کہ ان کو سلام کرو، السلام علیکم۔ تو حضرت آدم نے رب کے حکم کے مطابق اس جماعت کو سلام کیا، السلام علیکم۔ تو جو فرشتوں کی جو جماعت تھی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ پہلا موقع تھا سلام کا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا یہ میری طرف سے وہ انعام ہے جو آپ کے اولاد کو عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا یہ رب کی طرف سے ملا ہوا انعام ہے، اور جتنے دعا کے الفاظ ہم آپس میں استعمال کرتے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی لفظ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو سلام کے اندر ہے، اس کی مثال دے دوں گے۔ زمانے جاہلیت میں کہا جاتا تھا حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے۔ تو زندگی تو مصیبتوں سے بھری بھی تو ہوتی ہے نا بھائی، زندگی عافیت والی بھی ہوتی ہے۔ اس نے زندگی کی دعا دی، اس زندگی میں عافیت اور امن اور سلامتی کی دعا کہا ہے۔ لہذا اگر کوئی مصیبت سے بھرا ہوا آدمی ہے اور اس کو یہ دعا دی جائے کہ اللہ تجھے زندگی دے، تو اپنے لیے وہ دعا نہیں سمجھے گا، وہ اپنے لیے بد دعا سمجھے گا کہ میری زندگی ایک تو مصیبتوں سے، مشکلوں سے اور پتہ نہیں طرح طرح کی آفتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ مجھے دیکھ کے دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھے زندگی دے، ایسی زندگی۔ اس کو دعا نہیں سمجھے گا، وہ اس کو بد دعا سمجھے گا کہ میرے لیے بد دعا کر رہا ہے کہ اور زیادہ میں اس مصیبت میں ڈوبوں۔ اور سلام کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ جب کسی کو کہیں گے تو اللہ نے اس میں سلامتی کا پیغام چھپایا ہے۔ یہ ایک طرح سے دعا بھی ہے اور ایک طرح سے جس کو سلام کیا جاتا ہے اس سے وعدہ بھی ہے، ایک عہد ہے۔ دعا اس طریقے سے بنتا ہے کہ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو یہ دعا دے رہے کہ اللہ تجھ پر سلامتی اور رحمت اور برکتیں اتارے۔
تیری جان سلامت رہے، تیرا مال سلامت رہے، تیرا بزنس کاروبار سلامت رہے، تیرا خاندان سلامت رہے، تیری زندگی سلامت رہے، اللہ تجھے آخرت میں بھی سلامتی دے۔ یہ ساری سلامتیاں اس کے اندر ہیں، یہ ساری عافیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس ایک لفظ کے اندر۔ اس لیے کہ السلام کہاں ہے؟ تجھ پر سلامتی ہو۔ آدمی کی سلامتی کب مانی جائے گی؟ جب خود صحیح سالم ہو، اس کے اوپر آفتیں نہ ہو، اس پر مصیبتیں نہ ہوں، اس پر تکلیفیں نہ ہوں، اس پر بیماریاں نہ ہوں، اس پر طرح طرح کے حالات نہ ہوں، اس کا خاندان سلامتی والا ہو تو اس کی سلامتی، اس کی اولاد سلامتی والی ہو تو اس کی سلامتی، اس کا بزنس اور کاروبار سلامتی والا ہو تو اس کی سلامتی، اس کی دنیا سلامتی والی ہو تو اس کی سلامتی، اور اللہ اس کی آخرت سلامتی والی بنا دے تو سب سے بڑی سلامتی۔ یہ آپس کی انسیت اور محبت کو بڑھانے کا ایک پیغام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس لفظ کے ذریعے سے سلام کے رواج کو عام کیا جب حالات انتہائی نازک تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دشمنوں کی طاقت بڑھی ہوئی تھی، دشمنان اسلام کی سازشیں طرح طرح سے ابھر کر سامنے آتی تھی، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کو مارا جاتا تھا، پٹا جاتا تھا، اور پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اس کو پھیلایا، عام کرو السلام علیکم۔ کیوں کہ جب تم سلام کرو گے اور سامنے والا تم کو سلام کرے گا تو آپس کی دہشت جو ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو تکلیف پہنچانے کا ایک طبعی انسان کو جو ایک خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے سامنے والا کیسا ہوگا، سلام کی وجہ سے پہلے ہی دہشت مٹے گی، وہ تم کو پہچانے گا، وہ سلام کرے گا، ہم اس کو پہچانیں گے، ہم کو پتہ چلے گا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس نے اپنی طرف سے سلامتی کی دعا بھی دی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی طرف سے سلامتی کا وعدہ بھی کیا ہے میرے لیے۔ یہ ایک طرح کا وعدہ ہے کہ تجھ کو اللہ کی طرف سے سلامتی ملے، یہ تو میری دعا ہے، لیکن میں سلام کر کے تجھے یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میری طرف سے بھی تجھے سلامتی ہو، میرے ہاتھ سے، میرے زبان سے اور اس طریقے سے میری کوئی حرکت سے تجھ کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ پیغام سناتا ہے کہ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کس کو کہیں گے؟ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے سامنے والا محفوظ ہو جائے، تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے، اس کی ایذا رسانی سے محفوظ ہو جائے، یہ مسلمان ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ تیری طرف سے وہ سلامتی مجھے ملی؟ تو وہ کہے گا السلام علیکم، میں تجھے سلامتی کی دعا بھی دیتا ہوں، اور یہ بول بول کر اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں مسلمان ہوں۔ یہ وہ تحفہ ہے، اس لیے اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اس کو عام کرنے کو کہا گیا، اس کو عام کریں۔ عجیب بات ہے، سلام کا لفظ ہم جب کسی کو سلام کریں، رات کا وقت ہو تو بھی السلام علیکم، دین کا وقت ہو تو بھی السلام علیکم، خوشی کا موقع ہو تو بھی السلام علیکم، غمی کا موقع ہو تو بھی السلام علیکم، سامنے والا امیر ہو تو بھی السلام علیکم، سامنے والا غریب ہو تو بھی السلام علیکم، سامنے والا تخت و تاج کا مالک ہو تو بھی السلام علیکم،
تو جھونپڑے میں رہتا ہو تو بھی السلام علیکم، انگریزی ہو تو بھی السلام علیکم، کالا ہو تو بھی السلام علیکم، گورا ہو تو بھی السلام علیکم، لفظ نہیں بدلتا ہے، ایک ہی رہتا ہے، لفظ نہیں بدلتا۔ اور دوسرے جو زبانوں کے اندر آپس کے بات چیت کے اندر جو الفاظ رائج ہیں وہ موقع محل سے بدل جاتے ہیں۔ رات ہو جائے گی تو گڈ نائٹ بن جائے گا، شام دوپہر کا وقت آئے گا تو گڈ ایوننگ بن جائے گا، صبح کا وقت آئے گا تو گڈ مارننگ بن جائے گا۔ اردو میں کہیں گے تو صبح کا وقت صبح بخیر ہو جائے گی، شام ہو جائے گی تو شام بخیر ہو جائے گی۔ کسی انگریزی سے ملیں گے تو اس کا سلام الگ ہو جائے گا، کسی غیر سے ملیں گے تو اس کے سامنے بات الگ ہو جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے رائج کردے سارے جو یعنی کہ جو طریقے ہیں یہ موقع محل کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، سلام نہیں بدلتا۔ یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ سلام نہیں بدلتا، اس کا لفظ نہیں بدلتا، یہ دعا نہیں بدلتی۔ عربی کو بھی السلام علیکم کہیں گے تو وہ بھی وعلیکم السلام ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ میں کہے گا۔ کسی کالے گورے کو بھی کہیں گے تو وہی جواب دے گا وعلیکم السلام۔ یہ کیوں نہیں بدلتا؟ باقی سارے لفظ بدلتے ہیں، اس کا نہ بدلنا کیا پیغام سناتا ہے؟ یہ پیغام سنانا مقصود ہے، اس کے ذریعے سے جس چیز کو عام کرنا مقصود ہے، سبق سکھانا ہے، یہ چھپا ہوا درس ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر ان هذه امتكم امة واحدة، اللہ نے پوری امت کو ایک امت بنایا ہے۔ نبی کا کلمہ جس نے پڑھا وہ نبی کا امتی ہے۔ کس مذہب کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ نبی کا امتی ہے، اور جو نبی کی امت بن کر چلے گا اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو فرقے بن کر چلے گا اس کے لیے ناکامی ہے۔ اس لیے کہ نبی نے امت کا درس دیا ہے، فرقوں کا درس نہیں دیا۔ السلام کا لفظ بدلتا نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپس کے سلام کو عام کر کے امت پناہ پیدا کرے۔ آپس کے اتحاد کو مضبوط کرے۔ یہ لفظ اس لیے نہیں بدلتا، جس سے بھی ملیں گے ایک ہی کلام ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی دعا ہے، کہ جو فرقہ واریت کی جو آگ جل رہی ہے یہ سلام کے کمی کی نشانی ہے۔ افسوس، بہت بڑا افسوس ہے، ایسا حسین تحفہ جس کے ذریعے سے امت ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو سکتی ہے، آپس کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، آپس میں مضبوطی پیدا ہو سکتی ہے، کسی گرتے کو اٹھا سکتے ہیں اس لفظ کے ذریعے سے، آپس کی اجتماعیت جو ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ آپس کی قوت کی دلیل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کو سلام نہ کرو، یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ لفظ کہاں سے ملا ہمیں؟ ارے سلام کو چھوڑیں گے تو فرقہ واریت پیدا ہوگی، اور آپس کے اندر جتنا بھی مذہب کے نام پر جو بگاڑ نظر آتا ہے یہی وجہ ہے۔ اس کی تو ترغیب تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا جب تک ایمان کامل نہ بن جائے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب آپس کے اندر محبت عام نہ ہو جائے۔
جتنی محبتیں بڑھے گی اتنا ایمان مضبوط ہوگا. آپس کی محبتیں ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے اور آپس کی نفرتیں ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے. یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. مومن نہیں ہو سکتے ہو کب تک؟ جب تک محبتیں نہ بانٹو. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. حضور فرماتے ہیں محبتوں کو چاہتے ہو، محبتیں لینا چاہتے ہو، محبتیں بانٹنا چاہتے ہو. حضور فرماتے میں بتاتا ہوں، میں بتا رہا ہوں. ایک طرف نبی بتا رہے ہیں اور ایک طرف ہم امت کو کچھ اور پیغام سنا رہے ہیں. حضور فرماتے اولا ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں ایسی چیز کہ جس چیز کو اگر تم کرنے لگ جاؤں گے اور اس پر عمل کرنے لگوں گے تحاببتم، تو آپس کے اندر محبتوں کے پھولوں کو بانٹتے ہوئے نظر آؤں گے. لوگوں کو نفرتوں کی آگ بجھتی ہوئی نظر آئے گی. وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم. آپس کے اندر یہی چھوٹا سا جملہ سلام کو عام کر دو، محبتیں بڑھ جائے گی. سلام کو عام کرو، محبتیں بڑھے گی. آج تو سلام کرتے ہوتا کیا؟ السلام علیکم. دیکھا ارے میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا یار، میں نے سلام کر دیا بھول سے. اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پہچانتے نہیں تھے تو حدیث کے اندر آتا ہے تو سلام ہر کسی کو کرو، چاہے پہچانو کہ نہ پہچانو. یہ تو محبت بانٹنے کا پیغام ہے. ہاں جو بندہ سلام کرتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر ایک دن میں 20 آدمیوں کو سلام کرے اور 20 کا جواب مل جائے تو اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں. جس عمل پر جنت کا وجوب ہے اس عمل سے امت کو دور کیا گیا. ایک صحابی آتے ہیں حضور کی مجلس کے اندر، السلام علیکم کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور پھر وہ بیٹھ گئے. بھائی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ میں اس کو 10 نیکیاں ملی. اتنی دیر یعنی پھر تھوڑی دیر ہوئی تو پھر اور دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ جواب دیا، وہ بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا کہ بھئی ان کو 20 نیکیاں ملی. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو پھر تیسرے صحابہ آئے، انہوں نے سلام کیا، کچھ لمبا سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے اس کا بھی جواب دیا. صحابی بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملی. اس طریقے سے ومغفرتہ تک ہے کہ اس کو 40 نیکیاں ملی. تو یہ وہ ہے، یہ حضور کا عمل ہے، یہ صحابہ کا آپس کا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکیوں کا بٹوارا ہوتا ہے. سامنے والے کو بھی ملتی ہے، اس کو بھی ملتی ہے. سلامتی تو ملتی ہی ملتی ہے، حفاظت، امن، عافیت تو ملنا ہی ملنا ہے، اوپر سے نیکیاں بھی ملتی ہیں. اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا تاکہ کوئی بات سیکھنے مل جائے یا کوئی چیز، نئی چیز علم کے لائن سے آنا جانا میرا رہتا تھا. تو حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جاتا تھا تو مجھے لے کر بازار جاتے تھے، اور بازار جا کر دکان والوں کے پاس جاتے تھے، سلام کرتے تھے. کوئی چیز لیتے نہیں تھے، کوئی بھاؤ تال نہیں، کیا خریدنا ہے کوئی نہیں، بس ایک دکان پر گئے، سلام کیا، پھر آگے نکلے، دوسرے لوگ راستے میں ملے، ان کو سلام کیا، پھر آگے نکلے، پھر اس طریقے سے ایک راؤنڈ لگا کر آ جاتے تھے.
تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے میں بھی ایک مرتبہ ان کی خدمت میں پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ چلو بازار جا کر آتے ہیں. تو حضرت طفیل نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بھائی یعنی کہ آپ بازار جو جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے تو ہے نہیں, آپ کوئی سودا نہیں کرتے ہیں, کسی چیز کا بھاؤ تاؤ نہیں کرتے ہیں, صرف وہاں راؤنڈ لگا کر آ جاتے ہیں, تو اچھا ہے کہ ہم دونوں یہیں بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیتے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طفیل سے کہا اے پیٹو یا ابا بطن, ان کا پیٹ بڑا تھا نا تو اے پیٹو کہا, لیکن یہ نہ سمجھے کہ ان کا نام پڑا, یہ محبت میں کہا, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے کسی کو برے نام سے پکارنا. بعض مرتبہ محبتوں کے اندر بھی کچھ ایسے نام دیے جاتے ہیں, ایسے بہت ساری مثالیں احادیث میں ملے گی. تو ان کا پیٹ بڑا تھا تو بطور محبت کے کہا کہ پیٹو, کیا کہنا چاہتے تھے؟ پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بھئی ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہم بازار میں جا کر لوگوں کو سلام کرتے ہیں, اور یہ جو سلام کے بعد جو ہم کو جواب دیتے ہیں ان کی سلامتی کی وہ دعائیں, وہ رحمتیں, وہ برکتیں لینے کے لیے جاتے ہیں. اگر وہ مل جائے تو تیرے بازار کی خریدی ہوئی چیزوں سے بہت بڑی چیز ہے. تو صرف اس نیت سے بازار جاتے تھے. ایک تو یہ پتہ چلا سلام کی اہمیت کتنی بڑی تھی صحابہ میں. دوسرا ان کے عمل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آئے اور سلامتی کی دعا دے, جبکہ صحابہ کی جماعت سلامتی والی ہے, جن کے بارے میں اللہ نے پیغام سنایا ہے قرآن میں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کے اعمال اتنے اونچے, ان کے قربانیاں اتنی اونچی, ان کے مجاہدے اتنے بلند, ان کی عبادتیں, ان کی ریاضتیں, ان کے صفات, ان کے اخلاق نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ نے اس مقام پر پہنچایا کہ دنیا کا کوئی ولی بھی ولایت کے جتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے گا, صحابی کا وہ صحابیت والا جو ولایت کا مقام ہے اس تک نہیں آ سکتا ہے. اپنی طرف سے رضامندی کا پروانہ سنایا, یہ سب سے بڑا مقام, لیکن اس کے باوجود لوگوں کی دعا ملتی ہے. حضرت معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے, راستے میں ایک پانی پلانے والا آواز لگا رہا تھا کہ جو میرے پاس سے پانی پیے گا اللہ اس پر رحمتیں برسائے, برکتیں برسائے, اس طریقے سے دعائیں دے رہا تھا. حضرت معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں. ان کا گزر ہوا اس کے پاس سے اور یہ آواز لگا رہا تھا, دعائیں دے رہا تھا. ان کا روزہ تھا, خادم ساتھ میں چل رہا تھا. واپس آئے, آواز لگانے والے کے پاس پانی پی لیا. خادم نے کہا کہ حضرت آپ کا تو روزہ تھا, روزہ توڑ دیا. کہ روزہ نفلی تھا, اس کی قضا میں کر لوں گا. اس کی جو دعا مل رہی ہے مجھے, ہو سکتا ہے یہ دعا مجھے دوسری مرتبہ نہ ملے, اس لیے میں نے پانی پی لیا. یہ چیز تھی جو ایک زمانے میں آپس کے اندر رائج تھی اور لوگوں کے اندر اس طریقے سے یعنی کہ پیار تھا, محبت تھی, اتحاد تھا, اتفاق تھا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں واقعات گھر پر موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پر تشریف لائے. دروازے پر کھڑے رہ کر حضور نے سلام کیا. روایتوں میں آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نے جو سلام کیا تو ظاہر سی بات ہے حضور کی طرف سے سلامتی کی دعا ملی نہیں. اب نبی کی طرف سے کسی کو سلامتی کی دعا ملے تو پھر یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے, یہ تو عظیم الشان گفٹ ہو گیا, اس لیے کہ یہ تو قبول ہونے ہی والی چیز ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی آواز سنی کہ حضور تشریف لائے ہیں اور حضور نے مجھے السلام علیکم کہا ہے, تو میں نے جان بوجھ کر دھیرے سے سلام کا جواب دیا لیکن دھیرے سے دیا, حضور نے نہیں سنا. حضور نے دوسری مرتبہ سلام کیا, پھر کہتے ہیں کہ پھر دھیرے سے جواب دیا, حضور نے نہیں سنا.
تیسری مرتبہ حضور نے سلام کیا، پھر دھیرے سے جواب دیا، حضور نے نہیں سنا۔ تو قاعدہ ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ جب کسی کے گھر پر جاؤ اور وہاں سے جواب نہ ملے اس طریقے سے تو لوٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ، یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ بھائی سعد گھر میں نہیں ہوں گے اس لیے جواب نہیں دیا ہوگا، لہذا حضور واپس مڑ گئے۔ حضرت سعد کو پتہ چل گیا کہ حضور تو واپس مڑ گئے، دوڑتے ہوئے حضور کے پیچھے بھاگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر معذرت کی اور حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو پریشان کروں، بلکہ میں نے تو آپ کے سلام کو بھی سنا اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیا ہے میں نے، لیکن میں نے ذرا دھیمی آواز سے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی جب آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے سلامتی کی دعا نکلی تو میں انتظار کرتا تھا اور زیادہ آپ کی طرف سے مجھے دعائیں ملتی رہے، لہذا میں ان دعاؤں کو لینے کے لیے میں نے جان بوجھ کر زور سے سلام نہیں کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحابہ اس کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہاں سے ہم کو سلامتی کی کوئی دعا مل جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے اس جذبے کو دیکھ کر خوش ہوئے، واپس تشریف لائے، حضرت سعد کے گھر پر میزبانی فرمائی، بڑی بہترین میزبانی فرمائی اور حضور نے دعا فرمائی ان کے لیے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ اللہ تمہارے کھانے کو نیک لوگوں کو کھلائے، یعنی اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، تمہارا رزق اگر کوئی کھانے والے لوگ ہو تو وہ نیک لوگ ہو، اور کیا ہو کہ سعد وصلت علیکم الملائکہ، فرشتے تم پر رحمتیں برسائیں، برکتیں برسائیں، اور کیا ہو وافطر عندکم الصائمون، تمہارے یہاں روزے دار افطار کریں۔ عجیب و غریب دعائیں دے دی حضور نے، 3 دعائیں دی، بڑی طاقتور دعائیں دے دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دعا بھی دعوت کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ تو خیر میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ سلام اتنا عظیم الشان تحفہ ہے، لہذا اس کو عام کیا جائے، اس کو نفرتوں کے نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ہم یہ نہ دیکھیں کون کس فرقے کا آدمی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسی کو روکے نہیں، بھائی سلام کو عام کریں، امت ٹوٹ رہی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند اعمال ایسے ہیں، ان عملوں کو کرنے والا ایسا ہے وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک سلام بھی بیان فرمایا، ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی بیان فرمایا۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ کوئی بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، میزبانوں کی میزبانی کرے گا، سلام کو عام کرے گا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ فرمائیں گے۔ جو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ تو آخرت کا انعام ہے، نقد انعام کیا ملے گا؟ آپس کے اندر جو انسیت ختم ہونے پر آ چکی ہے، جو آپس کے اندر فرقہ واریت کی آگ جو بھڑک رہی ہے، جو آپس کے اندر تعصب اور نفرت پیدا ہو چکی ہے، یہ سارا تعصب ختم ہوگا، نفرت ختم ہوگا، غرور ختم ہوگا، شرور اور فسادات مٹیں گے اور آپس کے اندر قربتیں پیدا ہوگی، نزدیکیاں پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی۔ جہاں کہیں بھی جائے، راستے میں ہو سلام، مسجد میں آئے تو بھی سلام، گھر میں جائے تو بھی سلام، کوئی ہو نہ ہو تو بھی سلام، ہر چھوٹا بڑا، بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو، سلام کو عام کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہایت ہی عظیم الشان عمل ہے اور تعلیم ہے۔ جو اس سلام کو عام کرے گا، اللہ امت کے اندر امن پیدا کرے گا، چین پیدا کرے گا، محبتیں پیدا کرے گا، آپس کے اندر ہمدردی کے جذبات کو اللہ بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔